السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون سا درخت ہے جسے قرآن مجید میں دوزخیوں کے کھانے کے طور پر بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ پھل اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ ناظرین، ایک ایسا درخت جو نہ صرف ٹاکسک زہر آلود ہے بلکہ اس کی موجودگی انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ یہ کوئی معمولی درخت نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ جہنم کا وہ دردناک درخت ہے جسے شجرۃ الزقوم کہا جاتا ہے۔ آئیے اس زقوم کے درخت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو صرف گنہگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے لے کر 45 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے پگھلا ہوا تانبا جو پیٹ کے اندر کھولتا ہے۔ اور یہ آیات سننے میں تو مختصر لگتی ہیں، لیکن ان میں جہنم کے ایک ایسے عذاب کی تصویر کشی کی گئی ہے جو انسان کی عقل و فہم سے بھی باہر ہے۔ زقوم کی بات کریں تو وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلے گا، اور اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر۔ اور سورہ صافات آیت نمبر 64 سے 66 میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اور اس کے پھل شیطانوں کے سروں جیسے ہیں، اور دوزخی اس میں سے کھائیں گے اور اپنے پیٹ بھی بھریں گے۔ سوچئے، ایک درخت جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کا پھل نہ صرف بدصورت بلکہ ناقابل برداشت ہے، وہ دوزخی جو اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، انہیں یہی زقوم بطور کھانا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ اسے تھور یا ناگ پھن جیسے دنیاوی درختوں سے بھی ایفلیٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ تشبیہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ حقیقت میں زقوم ایسا درخت ہے جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل عرب جو تھور کا درخت ہوتا ہے نا، اس کو پہچانتے تھے، مگر زقوم کی حقیقت ان کے لیے بھی بڑی اجنبی تھی۔ جب کفار قریش نے آیات زقوم کو سنا تو انہوں نے تمسخر کے انداز میں کہا کہ ایسا درخت کیسے ہو سکتا ہے جو آگ میں اگتا ہو، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ جس چیز کو وجود دینا چاہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور احادیث میں بھی زقوم کے بارے میں لرزہ خیز تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک ڈراپ، قطرہ دنیا میں گر جائے تو ساری دنیا کی غذا خراب ہو جائے۔ سوچئے، جس چیز کا ایک قطرہ اتنا زہریلا ہے، اسے پورا درخت بنانا کس قدر ہولناک ہوگا۔ اور سوال یہ ہے کہ جہنم میں درخت کا کیا مطلب ہے؟ دراصل یہ زقوم عذاب کی ایک شکل ہے، اور یہ وہ کھانا ہے جو پیٹوں کو کاٹتا ہے، کھولتا ہے، اور انسان کی کھال تک چیر کے رکھ دیتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ زقوم کا مطلب ہے بہت زیادہ ڈیمیج کرنے والا کھانا۔ یہ دوزخیوں کے لیے نہ صرف سزا ہے بلکہ ان کے اعمال کا نتیجہ بھی ہے، اور یہ درخت ان کے لیے اس طرح ہے جیسے دنیا میں ان کی لذتیں تھیں، وقتی فریب دہ لذتیں، اور انجام کار تباہ کن ہوگا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زقوم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جب وہ پیٹ میں جاتا ہے تو پیاس میں اضافہ کر دیتا ہے، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے انہیں کھولتے ہوئے پانی سے بھرا ہوا پیالہ دیا جائے گا جو ان کے چہروں کی کھال تک جھلسا دیتا ہے۔ ناظرین، یہ درخت زقوم صرف اس بات کی نشانی نہیں کہ جہنم میں کھانے کیسے ہوں گے، بلکہ یہ انسان کی نافرمانیوں، غرور اور گناہوں کا وہ رزلٹ ہے جو دنیا میں آ کر بویا ہوتا ہے اس انسان سے۔ اب ایک لمحے کو رک کر خود سے یہ سوال کریں، کیا ہم بھی کسی ایسے انجام کی طرف تو نہیں بڑھ رہے؟ کیا یہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے ہم اس دنیا کی فانی لذتوں میں کھو کر آخرت کے ان عذابوں کو نہ بھولیں جن کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ توبہ کریں، رجوع کریں، اور اللہ کے حضور جھک جائیں تاکہ وہ ہمیں اس درخت زقوم سے محفوظ رکھے، جو کہ نہ صرف گناہوں کی یاد دہانی ہے بلکہ اس کا دردناک انجام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کے باغوں تک لے کر جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے،
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔